الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات والأرض وما بينهم العزيز الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأطهار الأخيار أما بعد کتاب التوحید کا آج درس نمبر 23 ہے. اس سے پہلے 22 درس ہو چکے ہیں. پچھلے ہفتے جو باب ہم نے پڑھا تھا وہ اس کے متعلق تھا کہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا، اس کے متعلق کیا حکم ہے. مؤلف رحمہ اللہ جب کوئی باب باندھتے تھے ساتھ ساتھ میں یہ کہتے تھے اگر وہ شرک میں سے ہوتا تھا کہتے تھے جیسے انہوں نے کہا کہ دھاگا وغیرہ لٹکانا بلا دور کرنے کی نیت سے شرک میں سے ہے. لیکن جب یہ باب باندھا وہاں پر کہا باب ما جاء فی الذبح لغیر اللہ، باب اس کے متعلق کہ غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جائے. ساتھ میں یہ نہیں کہا کہ یہ شرک میں سے. کیوں؟ کیونکہ علماء بیان فرماتے ہیں غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا واضح شرک ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اسی کے متعلق ہم نے پچھلی مرتبہ سورۃ الانعام کی اور سورہ کوثر کی کچھ ایک دو آیتوں کی تشریح کی. آج ہمارے پاس ایک حدیث ہے، اسی کی تشریح پر اکتفا کریں گے. حدیث امام احمد نے لائی ہے، مسند احمد میں نہیں ہے بلکہ امام احمد کی کتاب الزہد میں ہے. فرماتے ہیں طارق بن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن طارق بن شہاب کے متعلق یہ ہے کہ وہ صحابی تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تھی، لیکن سما یعنی ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سننا ثابت نہیں ہے. اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ اس میں یہ مرسل روایت ہے. لیکن جو صحابی کی مرسل روایت ہوتی ہے وہ قابل حجت ہوتی ہے کیونکہ صحابی ہے اور اس میں دوسری چیز ہے غیب کی خبر ہے اس حدیث میں، اور کوئی صحابی اپنی طرف سے ایسی بات نہیں کہہ سکتا ہے یہاں تک کہ اس نے کہیں نہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کسی صحابی نے اسے خبر دی ہو تبھی بتا سکتا ہے. اس اعتبار سے اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس میں ضعف ہے. لیکن امام ابن حجر رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں جب صحابی کسی آدمی کا صحابی ہونا ثابت ہو جائے پھر ہمیں وہ مرسل ہے کیا ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ صحابہ کے عادل ہونے پر سب کا اتفاق ہے اور اجماع ہے. بیان فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کیا دخل الجنت رجل فی ذباب، ایک آدمی جنت میں داخل ہوا ایک مکھی کی وجہ سے. ودخل النار رجل فی ذباب، اور ایک آدمی جہنم میں داخل ہوا ایک مکھی کی وجہ سے. قالوا وکیف ذلک، صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی علیہ السلام کیسے ایک آدمی کیسے جنت میں اور ایک جہنم میں داخل ہے وہ بھی ایک مکھی کی وجہ سے. فرمایا مر رجلان علی قوم لهم صنم، دو آدمی کہیں سفر کر رہے تھے، ایک قوم سے گزرے، اس قوم کا ایک بت تھا. لا یجاوزه احد حتى يقرب له شیئا، کسی بھی آدمی کو راستہ تب تک نہیں چھوڑتے تھے جب تک نہ وہ کچھ نہ کچھ اس بت کے لیے چڑھاوا چڑھاتا، کچھ نہ کچھ اس بت کے لیے یعنی وقف کرتا، قربان کرتا. تو جب یہ دو آدمی اس بت سے گزرے، اس قوم سے گزرے، فقالوا لاحدهما، انہوں نے ایک سے کہا قرب، آپ بھی کچھ چڑھاوا چڑھاؤ. قال ما عندي شيء، اس آدمی نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں کیا چڑھاؤں گا اس بت کے لیے. قالوا قرب ولو ذبابا، کچھ نہ کچھ تو چڑھاؤ، اگرچہ آپ مکھی ہی پکڑ کر لاؤ لیکن اس بت کے لیے آپ چڑھا دو. تو بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام فقرب ذبابا فخلوا سبیلہ، اس آدمی نے مکھی ایک لائی پکڑ کے اور اس بت کے نام پر چڑھا دی تو انہوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا. اس کے بعد فدخل النار، فرماتے اللہ کے نبی علیہ السلام وہ جہنم میں داخل ہوا. یہ کون کہہ سکتا ہے؟ یہ غیبی بات ہے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا الا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، کیونکہ اسے ہی اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہوگی. اس کے بعد دوسرے آدمی کی جب باری آئی وقالوا للآخر قرب، آپ بھی کچھ چڑھاوا چڑھاؤ. تو اس آدمی نے کیا کہا ما کنت لاقرب لاحد شیئا دون اللہ، میں کسی بھی اللہ کے سوا کسی بھی چیز کے لیے کوئی بھی چیز نہیں چڑھاوا چڑھا سکتا، اس کے لیے وقف کر سکتا. فضربوا عنقه فدخل الجنہ، حدیث میں آیا کہ انہوں نے اس کی گردن اڑا دی یعنی اسے مار دیا اور وہ آدمی جنت میں داخل ہو گیا. تو
یہاں پر ایک اہم چیز یہ معلوم ہوئی کہ جو اصل اللہ تعالیٰ کو اعمال ہماری پسند ہے وہ مسئلہ ہے دل کا. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی اونٹ قربان کیا غیر اللہ کے لیے وہ جہنم میں چلا گیا. اگرچہ مکھی ہو آپ کے دل میں اگر بت کے لیے غیر اللہ کے لیے تعظیم ہے آپ مشرک بن گئے. یہ مسئلہ ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. یا کوئی کہے گا دیکھو اتنا بڑی چیز کی اس غیر اللہ کے لیے، یہ تو چھوٹی سی چیز تھی. نہیں، مسئلہ ہے تعظیم کا. اس کے دل میں کیا نیت تھی غیر اللہ کے لیے. تو اسی لیے علماء بیان فرماتے ہیں کہ انسان کو دل کی اصلاح کرنی چاہیے، کیونکہ بعض لوگ بہت اعمال کرتے ہیں، نمازیں بہت پڑھتے ہیں، لیکن دل میں اگر اس کے دل میں تھوڑا سا تکبر ہے، اس کے دل میں کچھ ریا ہے، تو اس آدمی کا وہ عمل اتنی اہمیت کا حامل نہیں ہے. اگر ایک آدمی صرف فرائض پڑھتا ہے لیکن خالص اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتا ہے، کبھی بھی تکبر کی سوچی بھی نہیں. اس لیے اسی دل کی نیت کی وجہ سے انسان کے قیامت کے دن درجے بلند اور کم ہو جائیں گے، مسلمانوں کے درجے ہوں گے. تو یہی ہے اصل مقصد کہ انسان کا اصل دار و مدار تعظیم پر ہے. اس کی کتنی عزت ہے، کتنی تعظیم ہے اللہ کے لیے اور کتنی تعظیم ہے غیر اللہ کے لیے. تو خلاصے کے طور پر پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کیا کہ 4 قسم کے لوگ لعنت کے مستحق ہیں. جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے، جو اپنے والدین کو لعنت کرے، جو زمین کے نشانات تبدیل کرے، یا جو کسی مجرم کو، کسی محدث یعنی جو بدعتی ایجاد کرتا ہے اس کو جگہ دے. ایک چیز ہمیں یہ معلوم ہوئی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے لعنت کی لیکن معین لعنت نہیں، یعنی فلاں کو لعنت ہو، یہ کام اس آدمی کو لعنت ہو، اس طرح سے کرنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کبھی نہیں تھا اور نہ ہمارے اسلاف کا تھا اور نہ ہمارا ہونا چاہیے کہ جب ہم کسی کو لعنت کا مستحق اگر کوئی ہے بھی ہم معین لعنت نہ کریں، اللہ کی کوئی ایسی ضرورت ہو، لیکن معین لعنت کرنا صحیح نہیں ہوتا. ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ کام کرنے والے پر لعنت ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن نام لے کر یا فلاں 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 ان کو لعنت ہے یہ بالکل. اسی طرح سے تکفیر کا بھی مسئلہ ہم کہہ سکتے ہیں اگر کوئی آدمی یہ کرتا ہے وہ کافر بن جائے گا، یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا فلانی 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 کافر ہے یہ بڑا مسئلہ ہے. تو اس حدیث سے یہ بھی ہمیں درس ملا کہ معین یہ کرنا، لعنت کرنا صحیح نہیں ہے. اسی طرح سے اہم مسئلہ ہے پر یہ معلوم ہوا کہ اس آدمی نے جو پہلے آدمی نے مکھی چڑھائی اس نے ڈر سے ہی نہیں چڑھائی. اگر وہ ڈر سے چڑھاتا نا تاکہ میں یہاں پر آزاد ہو جاؤں، وہ جہنم میں داخل نہیں ہوتا، وہ کافر نہیں بنتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا سورۃ النحل میں من کفر باللہ بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. اگر کسی آدمی کو زبردستی کی جاتی ہے، وہ بیچارہ مجبوراً کچھ کہہ دیتا ہے لیکن دل اس کا مطمئن ہے تو اس کو پکڑ نہیں ہے. اسی لیے علماء یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر شیخ صالح ابن عثیمین رحمہ اللہ نے یہاں پر کچھ چیزیں ذکر کی کہ اگر ایک آدمی کو زبردستی کی جا رہی ہے وہ کیا کرے گا. اس کے لیے 3 حالتیں ہیں. یعنی اگر اس کو زبردستی کی جا رہی ہے کہ آپ کفر کرو، آپ یہ کلمہ پڑھو، ہاں ایک آدمی پڑھ سکتا ہے زبان سے مجبوراً تاکہ اپنے آپ کو بچا سکے، لیکن دل کو اس پر راضی نہ کرے. ایک یہ چیز ہے. ہاں اگر اس کو لگتا ہے میرے پڑھنے سے نقصان ہو جائے گا اس وقت وہ نہ پڑھے. لیکن اگر کوئی نقصان نہیں ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کو اس چیز پر کوڑے برسائے گئے، ان کو بہت ستایا گیا اس چیز پر کہ آپ یہ کہو قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں، یہ مخلوق ہے. اگر وہ اس کو جان بچانے کے لیے کہہ بھی دیتے پھر کیا ہو جاتا؟ حالانکہ دل ان کا مطمئن ہوتا ہے یہ کلام ہے، لیکن مجبوراً اس بادشاہ سے بچنے کے لیے. لیکن انہوں نے بالکل بھی نہیں کہا. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر امت کی مصلحت تھی، دین کا مسئلہ تھا. اگر اس وقت وہ مجبوراً بھی ظاہراً نہیں کہہ دیتے ان کے سامنے یہ چلو مخلوق ہے، آج امت پر برا اثر پڑتا، کیونکہ وہ ایک بہت بڑے امام تھے. اسی لیے اگر ایک آدمی کو لگتا ہے مجھ پر زبردستی کی جا رہی ہے، میں جان بچانے کے لیے چلو پڑھ بھی دوں، اگر اس سے کسی کو کوئی غلط سمجھ سکتا ہے تو وہ صبر ہی کرے، وہی بہتر ہے. لیکن اگر اسے لگتا ہے چلو اس میں امت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرا ذاتی مسئلہ ہے، میں وقتی طور کر دوں گا ہاں، لیکن میرا دل مطمئن ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اس وقت وہ کہہ سکتا ہے. اس وقت وہ آدمی برا کام کر سکتا ہے لیکن دل میں نفرت کے ساتھ، دل میں اس کو اس کام پر راضی نہ ہو. یہ جو آدمی مکھی کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوا، یہ جان بچانے کے لیے اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس کا دل میں اس بت کے لیے تعظیم تھی. تو یہ اہم چیز اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوئی. تو یہی ہمارا آج کا درس تھا. مؤلف رحمہ اللہ نے اس کے متعلق ذکر کیا تھا کہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا کیا ہے. تو یہی واضح ہوا غیر اللہ کی ذبح کرنے کی بہت ساری صورتیں ہیں. کوئی یہ سوچے گا کہ غیر اللہ کا نام لینا ضروری ہے. ہو سکتا ہے کبھی کبھار کوئی آدمی اللہ کا نام لے
لیکن دل میں اس کو کیا ہے اصلی وہ مسئلہ ہے. بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی اللہ کا نام لیتا ہے, بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتا ہے, لیکن تعظیم کسی اور کی ہوتی ہے, تو وہ بھی شرک ہے. ضروری نہیں ہے کہ اسی کا نام لیا جائے, اور جب نام لیا جائے تو واضح شرک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کہنے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا